أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس طرح صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول مقرر ہیں، انہیں طب کی زبان میں اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے اسباب بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے امراض پیدا ہوتی ہیں۔ ان اسباب کو اسباب معارضہ کہتے ہیں۔ ایک نئے نقطہ نظر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دنیا فانی میں کوئی چیز یکرخی نہیں ہے، ہر کام، چیز یا عمل کے کئی رخ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف اور متضاد بھی ہوتے ہیں۔ اگر کچھ اسباب ایسے ہیں جو صحت کو تحفظ دیتے ہیں، وہیں کچھ ایسے اسباب بھی موجود ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور مختلف تکلیفوں اور بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ انہی صورتوں جن کے عمل میں آ جانے سے جسم انسان کسی نہ کسی مرض میں گرفتار ہو جائے اور جب تک وہ صورت رفع نہ ہو جائے مرض قائم رہے، ایسی صورتوں کو اسباب معارضہ کہتے ہیں۔ طب میں ان اسباب معارضہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اسباب بادیہ۔ یہ وہ اسباب ہیں جو ظاہر صورت میں ہمارے ارد گرد ماحول میں پائے جائیں لیکن جن کے اثرات میں ہماری چیزوں کا عقل دخل نہ ہو، بلکہ وہ کیفیاتی یعنی گرمی، سردی اور طری خشکی وغیرہ ہوں یا نفسیاتی ہوں جیسے غم، غصہ، خوف، شرمندگی، حسد، خوشی وغیرہ۔ ان کا تعلق انسانی سوچوں سے ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اسباب نہ کھلتی ہوں نہ ترکیبی۔ ان کا تعلق خارجی یعنی موسمی کیفیات اور داخلی یعنی سوچیں اور جذبات وغیرہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسباب سابقہ۔ یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جن کا اثر ہمارے جسم پر ان کے مادے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے کھانے پینے سے جو اثرات صحت پر مرتب ہوں وہ اسباب سابقہ میں شمار ہوں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسباب بادیہ اور اسباب سابقہ وہ اسباب ہیں جو براہ راست مرض پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ حالت پیدا کرتے ہیں جو مرض پیدا کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ دراصل یہی اسباب بادیہ اور اسباب سابقہ ہی تیسرے اسباب واصلہ کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسباب بادیہ یا سابقہ کی پیدا کردہ حالت جب اتنی شدت اختیار کر جائے اور وہ جسم انسان کو بیمار کر دے تو انہیں ہی اسباب واصلہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسباب واصلہ۔ ایسے اسباب جن کے بعد اچانک مرض نمودار ہو جائے انہیں سبب واصلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اچانک بھی ایسے نہیں ہو جاتا، ان کے پیچھے بھی خرابی کا ایک مکمل نظام ہوتا ہے۔ وہ خرابی بتدریج بڑھ کر اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ مرض ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک اونٹ پر بہت زیادہ سامان لدا ہوا ہو، اس کی ٹانگیں اپنے بوجھ کے باعث پہلے ہی کانپ رہی تھیں، ہم اس اونٹ پر معمولی سا وزن اور بار کر دیں اور اس وزن کو برداشت نہ کرتے ہوئے اونٹ بیٹھ جائے۔ ہم اس اونٹ پر پہلے سے موجود بوجھ کا تو ذکر ہی نہ کریں اور کہیں اونٹ نے نئے بار کیے جانے والے بوجھ سے بیٹھ گیا۔ مثلا ایک آدمی میں اجتماع مواد ہو رہا تھا، اسے کچھ مسائل تو تھے لیکن بخار نہیں تھا۔ معمولی سا خرابی والا مواد جسم میں موجود تھا، کچھ مواد اور بڑھا اور اجتماع مواد جسم کی برداشت سے زیادہ ہو گیا
اور مریض کو فوراً بخار ہو گیا۔ اس عمل کو طب کی زبان میں امتلاع کہتے ہیں۔ امتلاع مطلب اجتماع مواد، لیکن یہ اجتماع مواد بخار پیدا نہیں کرتا، بلکہ جب مواد کے رکنے سے اس کا اجتماع ہوتا ہے تو اس مواد میں عفونت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عفونت بخار کا باعث بھی اور سبب واصلہ قرار پائی۔ اس سلسلہ میں اپنے ساتھ پیش آیا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جوان مریض ہمارے پاس آیا جسے چکن پاکس نکلی ہوئی تھی۔ سارا جسم آولوں سے بھرا پڑا تھا اور ان سے رطوبت رس رہی تھی۔ مریض کے حالات پوچھنے سے معلوم ہوا مصروف سعودیہ میں کام کرتے ہیں، 1 ماہ کی چھٹی پاکستان آئے تھے۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کے تمام انتظامات مکمل کر رکھے تھے۔ جس دن مصروف پاکستان پہنچے، اگلے 2 دن میں ان کا نکاح ہو گیا۔ جب بارات واپس گھر پہنچی، راستے میں ہی ان پر چکن پاکس کا حملہ ہو گیا۔ مصروف کے سپر صاحب بھی حکیم تھے، انہوں نے اپنا علاج معالجہ شروع کر دیا، نہانے پر پابندی لگا دی۔ اس دوران ڈاکٹر صاحبان سے بھی دوائیاں لیتے رہے۔ ابھی تک ان کی منقوہ سے کوئی قربت نہیں ہو سکی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ واپس جانے میں 2 دن باقی تھے اور ان کے جسم پر آولے جوں کے توں تھے اور ان سے رطوبت بہہ رہی تھی۔ اب انہیں مسئلہ یہ تھا کہ کہیں انہیں جہاز پر بیٹھنے سے منع نہ کر دیا جائے، اور اگر مصروف سعودیہ جانے سے رہ جائیں۔ ان کے حالات سن کر اور جان کر میرے دل میں ایک رحم کا جذبہ ابھرا، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے بات کی، جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ اور جو کھلاؤں وہ کھاتے جاؤ۔ انشاءاللہ آج ہی آپ کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور دیگر تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ جن مسائل نے ان کو گھیرا ہوا تھا، ان مسائل سے نکلنے کی امید انہیں نظر آئی تو اپنے دیگر اہل خانہ جو ان کے ساتھ ہی موجود تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کے بعد میرے کہے پر عمل کرنے کو تیار ہو گیا، اور میں نے بھی اللہ کا نام لے کر اس مریض کو دوائی کھلانی شروع کر دی۔ ہر 10 سے 15 منٹ بعد مریض کی نبض دیکھ کر اگلی دوائی کی خوراک اسے دیتا رہا، اور ہر دوائی کی خوراک کھلانے کے 5 منٹ بعد بار بار اس کی نبض دیکھتا رہا۔ مریض کا جسم مزاحمت کر رہا تھا۔ جسم کو جس چیز کی ضرورت تھی بازار سے منگوا کر ساتھ ساتھ وہ بھی کھلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا قبال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کا شکر بھی ادا کرتے رہے۔ شام تک تمام زخم پر کھرونڈ بنتے اور زخم صحیح ہونے پر زخموں سے کھرونڈ اترتے۔ مریض، اس کے اہل خانہ اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ شام تک جسم پر کچھ سیاہ سے نشان تو ضرور باقی تھے، جو عموماً زخموں کے ٹھیک ہونے پر باقی رہ جاتے ہیں۔ باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ شام کو ہم نے مطب بند کیا اور میں گھر آ گیا۔ کھانا کھانے لگا تو پانی پیا اور پانی کا ذائقہ سخت کڑوا لگا۔ میں نے پانی کے کڑوے پن کی شکایت کی۔ گھر والوں نے پانی بدل کر نیا پانی دے دیا، لیکن دوبارہ پانی کو منہ لگایا، پانی کا ذائقہ بدستور نہایت کڑوا لگا۔ میں نے پھر پانی کے کڑوے پن کی شکایت کی۔ میری مسز نے پانی پی کر خود دیکھا اور کہا، پانی تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ ہی لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سنتے ہی بجلی کی طرح خیال آیا، آج سارا دن اس مریض کی بار بار نبض دیکھتا رہا ہوں اور چکن پاکس چھوت کا مرض ہے۔ میں اپنی طبیعت میں بیماری اور صحت کی سطح پر کھڑا ہوں۔ ایک غلط قدم مجھے اس وقت چکن پاکس میں پھنسا دے گا۔ مجھے اپنی طبیعت میں ظاہراً کوئی خرابی یا تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ منہ کا ذائقہ ویسے ٹھیک تھا، صرف پانی کا ذائقہ کڑوا لگا تھا۔ میں نے اپنی نبض خود دیکھی اور گھر والوں سے کہا، فوراً 2 انڈوں کا آملیٹ تیز سرخ مرچ ڈال کر بناؤ اور مجھے دو۔ میں سرخ مرچ اور سبز مرچ وغیرہ استعمال نہیں کرتا۔ سب گھر والوں نے میری طرف حیرت سے دیکھا، لیکن 2 منٹ میں تیز سرخ مرچ ڈال کر انڈے تیار کر دیے۔ بغیر روٹی یا کسی چیز کے میں نے فوراً وہ انڈے کھا لیے، اپنی نبض دیکھی اور وہی پانی جس کا ذائقہ انتہائی کڑوا محسوس ہوا تھا گلاس سے پیا۔
वही पानी अब मुझे खुशगवार ज़ायके वाला महसूस हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने मुझे इल्म नबज़ अता फरमाया, और ऐन इस वक्त जब मैं बीमारी के गड्ढे में गिरने के लिए किनारे पर तैयार था, पानी के ज़रिए निज़ाम में ख़राबी की इतला दी और 5 मिनट में बग़ैर किसी दवाई के इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला ने बचा लिया। उम्मीद है अब आप असबाब को पूरी तरह समझ गए होंगे कि मर्ज़ सिर्फ़ 2 सूरतों में लाहक होता है, या तो कैफियाती और नफ्सियाती मरकात से, या मादी और खिलती मुहैयात से, या फिर शिद्दत इत्तफाकात से, और ये इत्तफाकात भी इन असबाब से बाहर नहीं होते। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों, अहबाब और दूसरों से शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।